अस्सलामुअलैकुम सामईन व नाज़रीन। आज हम उर्दू क्लासिकी शायरी से क्या मुराद है, शुमाली हिंद में उर्दू शायरी की इब्तिदा और इर्तिका के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्लासिकी उर्दू शायरी से क्या मुराद है इसके बारे में। क्लासिक या क्लासिकी लफ्ज़ लातिनी का है और ये यूनानी इस्तिलाह है जिससे कदीम और मायारी अदब भी मुराद है। उर्दू में आम तौर पर कदीम और मायारी अदब को क्लासिकी अदब कहते हैं। उर्दू में क्लासिक उर्दू वह है जो वक्त के साथ पुराना नहीं होता बल्कि वह हमेशा नया सा लगता है और एक ज़माने तक महदूद नहीं होती। ये हर दौर और हर ज़बान के अदब में जो है एक अहम अनसर की तरह मौजूद रहती है। जब हालात बदलते हैं और नया ज़माना आता है तब भी वह अदब या वो ज़बान लोगों के दिलों को छू ले और असर दिखाई दे तो वह क्लासिकी कहलाता है। यानी कि ऐसे ज़बान या ऐसी सिन्फ जो है वो हर दौर में जो है वो नई की तरह लगे तो उसे जो है और आवाम ख़ास जो है उसे बड़ी दिलजोई के साथ चाहे और उसे सुनने को बेताब हो या ज़बान अगर हो तो बोलने के लिए इस्तेमाल करे तो ऐसे ज़बान व अदब जो है या सिन्फ जो है क्लासिकी कहलाता है। जैसे गज़ल, नज़्म, मसनवी और कसीदा, मरसिया वगैरह ये सब चीज़ें जो है आज भी अवाम ख़ास में मकबूल है। आज भी ये तो एक रवायती शेर व शायरी है जो कि हमारे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि गैर मुल्कों से चलकर हिंदुस्तान आया है। और ऐसे गज़ल और नज़्म जो है, मसनवियाँ, कसीदे, मरसिए वगैरह, नात वगैरह जो है आज तक देखने और सुनने को मिलता है। तो ऐसे चीज़ों को हम क्लासिक कहते हैं या ऐसी ज़बान जो पहले बोली जाती थी और वही अल्फाज को जो है या ज़बान को आज भी इस्तेमाल कर रहे हैं जो नए दौर के लिए या हर नए ज़माने के लिए जो है वो एक नया नहीं बल्कि पुराना नहीं बल्कि नयापन लगे। ऐसे ज़बान व अल्फाज जो है क्लासिक कहलाता है। शेरी असनाफ जिसकी पुरानी मस्तनद और तहज़ीबी रवायत मिलती है और उसे हर दौर में लोग पसंद करते हों वही क्लासिकी अदब ज़बान और शायरी कहलाता है। उर्दू में क्लासिकी शेरी रवायत जो है 17वीं सदी के आखिरी बरसों में बाकायदा ज़ाहिर होना शुरू हुआ था। तो चलिए ये क्लासिक के बारे में मालूम हो गया कि हम क्लासिक किसे कहते हैं और क्लासिक शायर किसे कहा जाता है। तो अब हम दूसरा देखते हैं, शुमाली हिंद में उर्दू शायरी की जो है इब्तिदा और इर्तिका कैसे हुई। शुमाली हिंद में उर्दू शायरी की इब्तिदा को अगरचे हम वली दकनी के ज़ेरे असर समझते हैं लेकिन उसके इब्तिदाई नकुश अमीर खुसरो 1253 ईस्वी से 1325 ईस्वी को देखने को मिलता है। इसलिए अमीर खुसरो को अक्सर नाकदीन ने जो है उर्दू का पहला शायर तस्लीम किया है। मगर खुसरो के बाद उर्दू शायरी के रवायत के तसलसल की तारीख कम मिलता है। अलबत्ता आने की जो है उर्दू शायरी जो है अमीर खुसरो के बाद तसलसल में नहीं मिलता। यानी कि अमीर खुसरो के बाद जो है लगातार दूसरे शायर, तीसरे शायर और भी अलग अलग ज़माने के शायर जो है लगातार इस तरह नहीं मिलता है। सिर्फ अमीर खुसरो के यहाँ मिलता है और कुछ नस्र निगार के यहाँ मिलता है। लेकिन वो उसकी जो है साल जो है, अगर साल की बात की जाए तो वो लंबी बहुत बीच में दूरी है। तो इस तरह जो है इसमें तसलसल नहीं पाया गया जिसके वजह से शुमाली हिंद में जो है उर्दू का आगाज़ के बाद उर्दू शायरी का आगाज़
کے بارے میں جو ہے اتنا توجہ نہیں دیا جاتا، لیکن یہ بعض ناقدین کا کہنا ہے کہ اردو شاعری جو ہے شمالی ہند میں پیدا ہوا، مگر خسرو کے بعد اردو شاعری کی روایت کے تسلسل کی تاریخ کم ملتا ہے۔ البتہ ولی دکنی کے کلام کی دہلی آمد کے بعد زبان ریختہ میں شاعری کو رواج ملا۔ اس کے بعد جو ہے ولی دکنی کے شمالی ہند میں آنے کے بعد جو ہے شعر و شاعری کا رواج جو ہے عام ملا، اور اپنے جو ہے ریختہ، اس دور میں جو ہے اردو زبان کو ریختہ کہا جاتا تھا، تو اسی ریختے میں شعر و شاعری کا رواج جو ہے ولی دکنی کے شمالی ہند میں آنے کے بعد ملا، ٹھیک ہے۔ دراصل اس کے پیچھے کئی سماجی اور سیاسی محرکات ہیں۔ گولکنڈہ اور بیجاپور دونوں دکن کے ایسے علاقے تھے جہاں شعروں، شاعری و نثری کا مرکز مانا جاتا تھا۔ ایسے پھلتے پھولتے دونوں دکنی ریاست کو ختم کر دیا حضرت اورنگزیب عالمگیر نے، اور دونوں ریاستوں کو سلطنت دہلی سے ملا لیا گیا۔ اس طرح شمال اور جنوب میں روابط جو ہے قائم ہو گئی۔ جب اورنگزیب عالمگیر نے دکن کو فتح کر لیا تو سلطنت دہلی سے مل گیا، اور جو ہے دکن اور شمالی ہند کا دونوں آپسی تال میل اور روابط گہرائی سے قائم ہو گیا۔ یہ وہی دور ہے جب ولی دکنی کی شاعری دکن میں مقبول عام تھی، ٹھیک ہے۔ یہ وہ دور ہے جب ولی دکنی کی شاعری جو ہے اس دور میں دکن میں مقبول عام تھی۔ 1700 عیسوی میں جب ولی پہلی بار دہلی آئے اور سعد اللہ گلشن سے ان کی ملاقات ہوئی تو گویا ان کے شاعری کا نیا باب شروع ہوا۔ یعنی کہ جب 1700 عیسوی میں دہلی جب آئے ولی دکنی تو اسی دور میں جو ہے اردو شاعری کا نیا باب شروع ہوا۔ اس وقت دکنی شاعری میں ہندوستانی اور ایرانی رنگ واہنگ موجود تھا، لیکن جب دانستہ ریختہ میں شاعری کو رواج دینے کی تحریک ملی تو آہستہ آہستہ جو ہے اس زبان میں صفائی اور ستھرائی آنے لگی۔ اس دور میں شمالی ہند میں فارسی شاعری کا رواج تھا اور اردو زبان بول چال کی زبان تھی۔ جب ولی دکنی دہلی آئے اور سعد اللہ گلشن سے ملے تو اس نے اردو شاعری کی ہدایت دی تو ولی نے قبول کیا اور واپس وطن چلے آئے۔ واپسی پر پھر جب دہلی واپس آئے تو ریختہ میں وہ جوہر دکھائے کہ 1718 عیسوی میں جب ان کا دیوان دہلی پہنچا تو جیسے ایک انقلاب آ گیا۔ ویسے اس سے قبل ہی ان کا کلام جو ہے شمالی ہند میں مقبول ہو چکا تھا۔ گلی کوچوں میں بچے بڑے سب جو ہے ان کی شاعری پڑھا کرتے تھے اور چلتے پھرتے کھیلتے کودتے بھی بولا کرتے تھے۔ اتنا مقبول ہو گیا تھا ولی دکنی کی اردو شاعری۔ اس دور کے جو ہے حاتم، آبرو، فائز وغیرہ کا یہ جوان العمری کا زمانہ تھا۔ اس طرح شمالی ہند کے شعراء نے اس گری پڑی زبان میں شاعری شروع کی اور دیکھتے ہی دیکھتے شمالی ہند میں اردو شاعری کا رواج عام ہو گیا۔ اب اس کے بعد میر تقی میر، درد، سودا، سوز، تاباں اور یقین وغیرہ کا نام آتا ہے۔ اس طرح دہلی اور لکھنؤ میں شعر و شاعری کا چرچا عام ہوا۔ لکھنؤ پہنچتے پہنچتے شاعری کا مزاج بدلنے لگا۔ اس طرح دہلی اور لکھنؤ کی شاعری میں واضح طور پر فکری اور فنی خوبیوں کو جداگانہ دیکھ سکتے ہیں۔ شمالی ہند میں جب شاعری مقبول ہونے لگی، اردو شاعری جب مقبول ہونے لگی تو زبان کے حوالے سے اصلاحی تحریک بھی چلائی گئی۔
میر تقی میر کے زمانے تک زبان و بیان میں اتنی سرعت یعنی کہ جلدی سے تبدیلیاں آئی اور شاعری اس طرح نکھری کہ عہدے میر کو جو ہے یعنی کہ میر تقی میر کے زمانہ کو جو ہے اس دور کے شاعری کے جو ہے اردو شاعری کا عہد زریں کہا جانے لگا، یعنی کہ سنہری دور کہا جانے لگا میر تقی میر کے زمانے کو۔ شمالی ہند میں اردو شاعری کے اول شعراء کے یہاں جو ہے ایہام گوئی کا رواج جو ہے عام ہو چکا تھا، جو اردو شاعری کے لیے گھٹیا اور عیب بن گئی تھی۔ ایہام گوئی اسے کہتے ہیں جو ذو معنی لفظ ہو، یعنی کہ ایک لفظ کے دو معنی نکلتے ہوں، جس کو جو ہے دور کرنے کے لیے ایک تحریک بھی چلائی گئی۔ ان تحریک چلانے والے شعراء میں فائز، یقین، مرزا، مظہر جانے جانا اور حاتم نے ایہام گوئی سے اپنی ناپسندگی کا اظہار کیا اور ایک تحریک چلائی۔ اسی کوشش کا ایک ثبوت حاتم کا ہے کہ دیوان زادہ ہے۔ حاتم نے اپنے دیوان سے ایہام گوئی والی جتنے کلام تھے وہ نکال دیا اور جو بچا اس کا نام دیوان زادہ رکھا۔ آبرو کی ایہام گوئی کی ایک مثال دیکھیں۔ شعر یہ ہے: قول آبرو کا تھا کہ نہ جاؤں گا اس گلی، قول آبرو کا تھا کہ نہ جاؤں گا اس گلی، ہو کر کے بے قرار دیکھو آج پھر گیا۔ یعنی کہ آج یہاں جو کہہ رہا ہے کہ آج پھر گیا، یعنی کہ پھر سے گیا یا پھر گیا یعنی کہ مکر گیا، اس گلی میں جانے سے مکر گیا۔ یہ آج پھر گیا کا دو معنی نکل رہا ہے، اسے ایہام گوئی کہا جاتا تھا۔ اور یہ ایہام گوئی اس دور میں جو ہے ایک عیبدار شعر و شاعری دیکھنے مل رہا تھا، اس لیے اسے جو ہے ختم کرنے کے لیے ایک تحریک چلائی گئی اور اس تحریک میں جو ہے حاتم نے اپنے تمام دیوان سے جو ایہام گوئی والی کلام جو ہے نکال کر ہٹا دیا اور جو بچا اسے دیوان زادہ رکھا نام اس کا۔ تو چلیے سمجھ میں آ گیا ہو۔ خدا حافظ۔